بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1122 تک پہنچا تھا، اور اس میں نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، تو سرکار نے جواباً تعبیر کے بجائے یوں جملہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو بہت کم سوتے تھے۔ یہ ہے سچے غلام کی علامت، زندہ دل غلام کی علامت۔ میرے آقا کی تمنا ہے، اگرچہ مجھ پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، میں رات کو سوتا بھی رہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میدان معاشر میں ملامت بھی نہیں ہوگی، پوچھا بھی نہیں جائے گا، معتوب بھی نہیں ہوں گا، لیکن میرے آقا کی تمنا ہے۔ اس ایک تمنا کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری زندگی رات کے اکثر حصے میں جاگا کرتے تھے۔ یہ ہے زندہ ضمیر، یہ ہے ایک مروت، یہ ہے سچے غلام ہونے کی علامت۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں مرد حضرات کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں، کچھ ہم بہنوں کے بارے میں بھی گزارش کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی دعویٰ کرتی ہیں عشق رسول کا، ہم عاشقہ ہیں سرکار کی، ہم سرکار کی کنیزیں ہیں، سرکار کے نام پہ ہماری جانیں قربان، سب کچھ قربان۔ لیکن مردوں کی طرح خواتین بھی صرف زبانی دعووں اور کھوکھلے نعروں سے اپنے دلوں کو مطمئن کر رہی ہیں، حقیقت عشق تک پہنچنے میں ناکام ہیں۔ اصل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سچا غلام وہی ہوتا ہے کہ جو سرکار کے حکم تو دور کی بات، سرکار کی تمنا خواہش، سرکار اگر کسی چیز کو صرف پسند ہی کرتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بس وہ اس کو پورا کرے، اور جہاں حکم آ جائے وہاں تو پھر ناممکن ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس کا خلاف کرے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت خلاف ہو جائے کبھی، کہ ہو سکتا ہے نفس و شیطان غالب آ جاتا ہے، تو وہ اس پہ کبھی استقامت پذیر نہیں رہے گا، اصرار نہیں کرے گا، دوام نہیں ہوگا، استمرار نہیں ہوگا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ اپنے سابقہ پاکیزہ منصب پر آ جائے گا۔ لیکن جس طرح مرد کوتاہی کے مرتکب ہیں، ایسی ہماری بہنیں بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی تلقین کریں، خواتین اس کو بوجھ سمجھیں۔ میرے آقا نامحرم سے گفتگو کو منع کریں، وہ دوستیاں کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے، چغلی سے منع کریں، وہ باز نہ آئیں۔ سرکار علم کی ترغیب دیں، اور ہماری بہنیں بالکل علم دین میں صفر ہوں، یعنی اپنی جو ضرورت کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، وہ تک خواتین کو نہیں آتے صحیح طریقے سے، کیونکہ وہ امی سے سیکھے ہوتے ہیں، نانی سے، دادی سے سیکھے ہوتے ہیں، بڑی بہنوں سے سیکھے ہوتے ہیں، اور وہ غلط سلط مسئلے بعض اوقات ذہن میں ہوتے ہیں۔ لیکن اب سمجھانے مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک تو ہے تمنا کا اظہار، جیسے یہاں کاش ایسا ہو جائے، غلام اس کو پورا کر رہا ہے، اور یہاں ہے کہ یہ کام کرو، حکم دے رہے ہیں سرکار، اور ہم بالکل اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو ایسی ہوتی ہیں سرکار سے محبت کرنے والی عورتیں۔ وہاں پہ ذرا جائیے، پچھلے دور میں چلے جائیں کہ ایک خاتون جب غزوہ احد کے اندر بہت سارے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں مدینہ منورہ آئیں، تو خواتین باہر نکلیں، تو ایک خاتون باہر نکلیں اور وہ پوچھ رہی تھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے والد صاحب کی لاش ہے، وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میرے سرکار کیسے ہیں؟ تو پھر دوسرا کسی نے ان کے شوہر کی لاش کو سامنے رکھا، بھائی کی لاش کو، بیٹے کی لاش کو، بالترتیب ہر ایک کے بارے میں یوں ہی کہتی رہیں کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتائیں میرے سرکار کیسے ہیں؟ اور پھر کسی نے بتایا کہ وہاں تشریف فرما ہے، گئیں، سرکار کو دیکھا، تو پھر آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، تندرست ہیں، اور مطلب آپ کو کوئی ایذا نہیں پہنچی ہے، تو میرے لیے تمام مشکلات آسان ہیں۔ یہ ہے وہ پیار محبت کا جذبہ۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو خواتین نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے زیور اتار اتار کے سرکار کو دیے ہیں، اور پھر شانہ بشانہ مردوں کے
پردے میں رہتے ہوئے جس طرح دین اسلام کے لیے ان خواتین نے کام کیا ہے وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں محبت رسول کے دعوے کر کے نبی کریم کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی تشویشناک چیز ہے۔ وہ ضمیر کب زندہ ہوگا اور وہ ضمیر ہم کیسے پا سکتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا کہ سرکار نے ایک تمنا فرمائی، حکم نہیں دیا ہے، اور نہ تہجد فرض یا واجب تھی لیکن انہوں نے پوری زندگی اس کو ادا کیا۔ تو کم از کم ہم چلیں نوافل سنن نہیں کر سکتے تو فرائض اور واجبات تو ہم کریں۔ اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی فعل سے تو بچیں، ان امور کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانیں اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے ان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر سرکار کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے عملی کوشش کریں تو کمال ہے۔ تو بہرحال آپ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو اتنی باتوں کی تلقین کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس پر عمل کروں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب طول السجود فی قیام اللیل، رات کے قیام میں طویل سجدہ کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1123، اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی نماز تھی، اس میں آپ سر اٹھانے سے پہلے اتنی مقدار کا سجدہ کرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھتا ہے، اور آپ نماز فجر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاس نماز کے لیے مؤذن آتا۔ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے 11 رکعت نماز پڑھی ہے، تو 8 رکعت آپ کو پتہ ہے تہجد ہے، باقی 3 رکعت بچیں، وہ کیا تھیں؟ وہ یقینی سی بات ہے وطر ہے۔ یہ 3 رکعت وطر کا ایک ثبوت بھی اس سے حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم، اور ایک اور روایت میں ہے، میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار رمضان اور علاوہ رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے۔ لہذا بعض 8 رکعت تراویح کے اوپر اس سے دلیل لاتے ہیں کہ دیکھیں سرکار نے 8 رکعت تراویح پڑھی۔ اچھا، اگر 8 رکعت تراویح پڑھی تو پھر بھی 3 رکعت آگے بچی، وہ وطر مان لو 3 رکعت، وہ بھی نہیں مانتے، وہ نہیں، وہ 2 رکعت اور کچھ تھی اور ایک رکعت وطر، یہ پھر فرق کیوں؟ اور اگر یہ تراویح تھی تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان کہ سرکار نے رمضان اور علاوہ رمضان 11 رکعات پڑھیں، تو پھر وہ 11 رکعات کیا تھیں علاوہ رمضان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، تہجد کے بارے میں ہے۔ اور امام بخاری اس کو دیکھیں کتاب التہجد میں لے کر آئے ہیں کہ 8 رکعت سرکار تہجد پڑھتے تھے 2 کر کے، اور 3 رکعت پھر وطر پڑھتے تھے، کیونکہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کے سو جاتے تھے اور وطر آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے، پھر آپ تہجد کے ساتھ اس کو ادا فرماتے تھے، اور یہی مستحب بھی ہے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ 8 ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار نے 8 پڑھ کے منع فرما دیا کہ 10 نہ کرنا، 8 تک ثابت ہے، تو 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں یا 8 تک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی منع نہیں ہے، وہ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ یہ آپ کی نماز تھی، اس میں آپ سر اٹھانے سے پہلے اتنی مقدار کا سجدہ کرتے تھے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھتا ہے۔ یعنی آپ کا مشاہدہ تھا کہ اکثر آپ تہجد میں طویل سجدے کیا کرتے تھے، لیکن ہم علماء احناف کے نزدیک، یعنی ہمارے علماء احناف کے نزدیک قیام سجدے سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ثابت ہے کہ آپ کا قیام سجدوں سے طویل ہوا کرتا تھا، اور جس عمل کو، جس رکن کو آپ نے بہت زیادہ اختیار فرمایا یقیناً وہ باعث فضیلت ہوگا۔ اس لیے آپ نے روایات سنی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے کہ بسا اوقات آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں قیام افضل ہے، کہ سرکار نے بہت زیادہ قیام فرمایا ہے، لیکن طویل سجدہ بھی مستحب ہے، بشرطے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں۔ امام صاحب اگر طویل سجدہ کریں گے تو ساری قوم اکتا جائے گی، آپ اکیلے پڑھیں تو طویل کر سکتے ہیں، لیکن اس طوالت میں اپنے بارے میں بھی ذرا غور کر لیں
بعض اوقات ہم کسی چیز کو نقل کرنے کی طرف آتے ہیں اور تھوڑی دیر میں اپنی ہی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر ہم بور ہو کر کوفت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کراہت رکھ کر دل میں عمل کرنا یہ ہمیں فضیلت سے قریب نہیں کرے گا بلکہ دور کر دے گا، اس لیے مناسب نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم جو عمل اختیار کرو ہمیشہ کے لیے اختیار کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بس یہ اپنائیں۔ فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کم از کم یہ کبھی چھوڑیں نہیں، حرام، مکروہ تحریمی اور سنت مؤکدہ کا ترک جس کو عربک میں اساءت کہتے ہیں، برائی کرنا، یہ کبھی کریں نہیں۔ اس کے بعد جو آپ آگے چلتے ہیں سنن غیر مؤکدہ ہیں یا مستحبات ہیں، وہ اتنے ہی اختیار کریں جنہیں آپ ہمیشہ ادا کر سکیں۔ ہمیشہ سے مراد ہے صحت میں اور بیماری میں، مصروفیت ہو یا فراغت ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس میں آپ آسانی سے اس کو پورا کر سکیں، اتنا ہی لیں، اس کو کریں، یہ اچھا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ نماز فجر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ 2 رکعت سنت فجر ہے، پھر آپ دائیں کروٹ یعنی سیدھی کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس نماز کے لیے مؤذن آتا، یعنی فجر کی جماعت جب تیار ہو جاتی، مؤذن آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لے آئیں، جماعت تیار ہے، تو سرکار تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ نے پیچھے روایات میں سنا ہے کہ سرکار ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے ہوتے تھے، مؤذن آتا اور وہ آپ کو بلاتا، آپ بغیر وضو کیے چلے جایا کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، یعنی انبیاء علیہم السلام سونے کے باوجود اپنے اطراف کے ماحول اور اپنی کیفیات اور اپنے معمولات پر اللہ کے کرم سے ایک طرح کی نگاہ رکھتے ہیں، لہٰذا نبی کے سونے سے وضو نہیں جایا کرتا۔ آپ اور ہم سو جائیں اور کروٹ لے کر یا چت لیٹ کر، ایسا کہ ہم سرین جمی ہوئی نہ ہو اور حالت نیند کو روک نہ رہی ہو، یہ 2 چیزیں جمع ہوئیں اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اس میں سرین جمے ہوئے نہیں ہوتے، مقعد یعنی جس میں ہم بیٹھتے ہیں، بیک جو ہماری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حالت یعنی لیٹنے والی حالت نیند کو روک بھی نہیں رہی۔ اگر آپ کھڑے کھڑے سو جائیں تو یہ کھڑے ہونے کی حالت نیند کو روکے گی، لیکن لیٹنے والی حالت تو نہیں روک رہی، تو حالت نیند کو روکے نہیں اور سرین جمع نہ ہو، یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمارا ٹوٹ جائے گا سونے سے، لیکن نبیوں کا نہیں ٹوٹا کرتا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ترک القیام للمریض، بیمار کے لیے قیام کو ترک کرنے کی رخصت کا باب، یعنی اگر کوئی عادی ہے کہ وہ رات میں قیام کرتا ہے، لیکن کبھی اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی اور اس نے قیام کو ترک کر دیا ہے تو اس کو پھر بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، پھر آپ نے 1 رات یا 2 راتیں قیام نہیں فرمایا۔ تو یہ ان کا مشاہدہ تھا کہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، مسجد میں بھی بعضوں کا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، یا سرکار مطلب جو عبادات معمول کے مطابق ایسی کہ جو صحابہ پر بھی اس کا انکشاف ہو جائے وہ ترک ہو رہی ہے، پتہ چلا جی بیمار ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی انسان عبادات وغیرہ ترک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی عذر نہیں ہے تو چاہے سنن نوافل مستحبات ہی کیوں نہ ہو، ان میں شریعت کو دوام اور استمرار مطلوب اور محبوب ہے۔ فرائض اور واجبات میں تو کوتاہی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے، نہ حرام کی نہ مکروہ تحریم کے ارتکاب کی، اس سے تو بچنا ہی ہوگا، فرض اور واجب کو کرنا ہی ہوگا، لیکن جو مستحب وغیرہ ہیں انہیں بھی شریعت چاہتی ہے اگر کوئی اختیار کرے تو لگاتار کرے۔ ایک یہ روایت ہے، آگے آ جائے گی انشاءاللہ، یہ صحیح بخاری کے اندر ہی آئے گی، حدیث نمبر 2996 پر آئے گی آگے، کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو یا سفر کرے تو اس کے لیے اس عمل کی مثل لکھی جاتی ہے جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، تو چونکہ اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے تو میں نے ذکر کی کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ آپ کچھ اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں
اچھے عمل کرتے ہیں، اب آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے، بیڈ پر ہونے کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ہمیں اعمال اختیار کر کے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی اعمال کر ہی نہیں رہا، اب بیمار ہو گیا، تو کس چیز کا ثواب اس کو ملے گا؟ اس لیے بہتر ہے کچھ کرتے رہیں، تاکہ جب بیمار ہو تو بونس ملے گا، گویا کہ عمل نہیں ہے لیکن ثواب مکمل مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے وہ عمل کرتے رہے تھے۔ تو کاش یہ ہم اپنی عادت بنائیں۔ اگلی حدیث ہے 1125 نمبر۔ یہ یاد رکھیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، یہ حرب جمیل اس کا نام تھا، اور یہ کانی تھی، ایک اس کی آنکھ تھی ایک نہیں تھی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل اس کا نام تھا، اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان بن حرب کی بہن، اور ابو لہب کی یہ زوجہ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی، بہت پکی دشمن تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین تشریف نہ لائے، کافی عرصہ گزر گیا، تو پھر اس عورت نے یہ جملے کہے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ تو حدیث نمبر ہے 1125۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے، یعنی کچھ روز تک نہ آئے۔ تو قریش کی ایک عورت نے کہا، یہ ابو لہب کی بیوی تھی، معاذ اللہ کیا کہا؟ ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی۔ دیکھیں کتنی بدتمیزی سے اس نے جملہ کہا کہ جبریل امین کو معاذ اللہ کس مخلوق کے ساتھ اس نے تعبیر کیا۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سورہ ضحیٰ کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب اس کی سیاہی پھیل جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ تو دیکھیے اس سے معلوم ہی ہوا کہ نیک پرہیزگار لوگوں پر تانہ زنی کرنا یہ اکثر گستاخوں کا طریقہ ہے، اللہ کے مبغوض لوگوں کا طریقہ ہے، جن پہ عذاب نازل ہوا ان لوگوں کا طریقہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں کا طریقہ ہے، جو گندی فطرت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورت ان تمام گندے اوصاف کی حامل تھی، اور اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تانا مارا، تانا زنی، کیوں نہیں آ رہے بھئی؟ جبریل امین کافی دن ہو گئے، اور پھر جبریل امین کو ایک برے لفظ سے تعبیر کیا، معاذ اللہ شیطان کہا۔ تو اس سے اب ذرا توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر مسلمانوں کے بارے میں ایسا ہی کرتا ہے، ایک تو ہے کہ اپنے برابر کے اپنا دوست ہے اسے آپ نے کوئی برا بھلا کہہ دیا یہ، لیکن ایک ہے کہ آپ چلیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ رہے، نبیوں کے لیے ہمت نہیں ہے، اس کے بعد صحابہ کے لیے ہمت نہیں، اولیاء کرام کے لیے نہیں، لیکن علماء کو برا بھلا کہنا، مفتیان کرام کو برا کہنا، جو اچھے مشائخ اعظام ہیں باعمل ہیں ان کو برا بھلا کہنا، اور اس طرح مخلوقات سے تعبیر دینا، یہ کس قدر برا ہے۔ اور کوئی اگر اللہ تعالیٰ کوئی برا کہہ رہا ہو تو، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو یہ سب یہ جو ہے یہ وہ مطلب فطرت ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کی تھی، اور ان کے لیے یہ مذمت والی چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہمارا کلام جاری رہے گا، اور اس پہ اور بہت ساری باتیں کرنی ہے، نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔